وہ میرے بابا کے لبوں پر لگا رہا تھا، اللہ اکبر، وہ میرے بابا کے دانتوں پر لگا رہا تھا۔ وہ منظر ہم دیکھ رہے تھے تو ایک مسیحی دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس مسیحی نے کرسی سے کھڑے ہو کر کہا یزید مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا منظر پیش ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ اسیر کون لوگ ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ سر کس کا ہے، اس لیے کہ اس سر سے ایک نور نکل رہا ہے، اس سر سے ایک ہیبت جاری ہو رہی ہے، مجھے اتنا بتا دیں یہ سر کس کا ہے، جس کو کاٹ کر میرے سامنے رکھا گیا ہے۔ کہنے لگا یہ محمد مصطفیٰ کے نواسے کا سر ہے۔ تو کہنے لگا خبردار میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، میں رات کو خواب دیکھتا رہا ہوں اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے خواب میں عیسیٰ کے ساتھ محمد آتے رہے اور مجھ سے میرے عیسیٰ نبی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو محمد مصطفیٰ کا۔ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ میں حضرت محمد کا کلمہ کیوں پڑھوں؟ کہا اس لیے کلمہ پڑھوں کہ کل تمہیں ان کے نواسے کا ساتھ دینا ہے اور یہ بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں اور میں بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے خواب میں نبی کا کلمہ پڑھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نواسے کا مجھے کیا ساتھ دینا ہے؟ فرمانے لگے کل ایک ایسی مجلس میں جاؤ گے جہاں میرے نواسے کا سر رکھا ہوگا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر خواب یاد آ گیا اور ایک مرتبہ تلوار نکال کر باہر آ گیا، کہنے لگا میں اس دربار میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا، مجھے اس نبی کے نواسے کا دفاع کرنا ہے۔ بھرے دربار میں ایک مسیحی کو مارا گیا، امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ واحد شخص نکلا ہے جس نے ہماری حمایت کی ہے۔ وہ منظر جناب زینب دیکھ رہی ہیں، تھکے نہیں ہے، میں جو دو جملے اور پڑھوں، وہ منظر جناب زینب دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسی اسنا میں کہا گیا کہ مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنی ہے، بڑا سخت مصائب کا مرحلہ ہے۔ یزید کہتا ہے مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنی ہے، میں حسین کی بہن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجمع میں ان عورتوں میں زینب کون ہے؟ بیوی خواتین کے حلقے میں تھی، بیویوں کے حلقے میں تھی۔ بتایا گیا کہ وہ جو درمیان میں ایک بیوی کھڑی ہے وہ حسین کی بہن ہے۔ اس نے کہا انہیں باہر لے کر آؤ۔ چند لوگ باہر نکالنے کے لیے بڑے سخت جملے ہیں، باہر نکالنے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک سفید بالوں والی بیوی ہے، اس نے ان کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ جناب فضہ آگے بڑھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی خبردار پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جائے پھر زینب کی طرف جانا۔ جناب فضہ نے دفاع کیا، ایک مرحلہ بدل گیا اور ایک منظر تبدیل ہو گیا دربار کا۔ یزید وہیں سے کہنے لگا زینب وہیں سے مجھ سے بات کریں۔ اب جملہ سنے، میں اس میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ مجھ سے زینب وہیں سے بات کریں جہاں کھڑی ہے اور بات مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ یزید کہتا ہے بیوی سے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، بتائیں سب سے بڑی مصیبت زینب نے کیا دیکھی ہے؟ شاید یہ خبیث سمجھ رہا تھا کہ بیوی کہے گی علی اکبر کا لاشا سب سے بڑی مصیبت تھی، شاید یہ سمجھ رہا تھا بیوی کہے گی میرے بھائی حسین کی شہادت سب سے بڑی مصیبت تھی۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہنے لگا بیوی بتائیں، زینب بتائیں کہ سب سے بڑی مصیبت انہوں نے کیا دیکھی ہے؟ تو میری بیوی وہیں سے گویا ہوئی فرمانے لگی زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں نبی کے نواسی اور کہاں یزید سے مکالمہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، اس شہر پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما، اس گھر پر اپنی برکتیں نازل فرما، شہدائے ملت بالخصوص اس خانوادے کے شہیدوں کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک کے حضرت کو ہم سے راضی خوش فرما، سلوات پڑھنے بآواز بلند۔ کچھ سوالات ہیں جو کل ہوئے تھے جو ہم جواب وقت کی تنگی کے تحت نہیں دے پائے، اور کچھ سوالات اگر آج ہوئے اور وقت ہوا تو ان کے جوابات دیں گے۔ سوال فرما رہے ہیں کہ آج کل لوگ روحانیت کے لیے تعویذ، دھاگے یا منت مراد مانگتے ہیں۔ جہاں تک بات اللہ گریہ کرنے والوں کو بہترین ہے جو ثواب اللہ دے گا۔ جہاں تک بات تعویذ اور منت مراد کی ہے تو تعویذوں کا ذکر ائمہ سے بھی نقل ہوا ہے، مفاتیح الجنان میں کچھ تعویذ ائمہ سے نقل ہوئے ہیں۔
منت مراد کسی حضور، کسی ولی، کسی صاحب تقوی اور صاحب رضایت کے مزار پہ جا کے منت مراد ماننا. منت اللہ کے لیے ہوگی، نظر اللہ کے لیے ہوگی، وسیلہ اسے بنائیں گے. منت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر امام حسین کے مزار پہ جا کے مانگتے ہیں تو مانگ رہے اللہ سے ہوتے ہیں، مگر آئے اس دروازے پر ہیں، کیونکہ اللہ نے باب اللہ قرار دیا ہے. اللہ نے امام حسین کے دروازے کو اپنا دروازہ قرار دیا ہے. اسی طرح اولیاء الہی کے مزارات پر جا کے جب ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، وہاں کھڑے کے کیوں مانگ رہے ہیں، اپنے گھر میں کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ اس پہ قرآن مجید سے ہمارے پاس دلیل ہے. حضرت زکریا جب حضرت مریم کے قریب آئے، پال رہے تھے حضرت مریم کو، ان کے سرپرست تھے اور ان کے گویا مربی تھے، تو دیکھا دروازہ تو بند تھا. حضرت زکریا چلے جاتے تھے دروازے کو بند کر کے، حضرت مریم حجرے میں ہوتی تھی، مسجد کے حجرے میں، اور بیت المقدس کے حجرے میں. اور جب آپ آئے دروازہ کھول کے، تالا کھول کے اندر آئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک خوان رکھا ہوا ہے، لذیذ غذائیں اور میوے رکھے ہوئے. حضرت نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو حضرت زکریا جہاں کھڑے تھے وہاں سے چلتے ہوئے آئے اور بالکل اسی جگہ جہاں پر دسترخوان رکھا تھا وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے. توجہ ہے، اس جگہ پر آ کے کھڑے ہوئے جہاں پر دسترخوان رکھا تھا، دعا کرنے لگے، یا اللہ میری ذریت کو بھی نیک اور صالح قرار دے، یا اللہ مجھے یہ چیزیں عطا فرما، یا اللہ مجھے رحمتیں برکتیں عطا فرما. وہاں کھڑے ہو کے مانگنے لگے. یہاں مفسرین قرآن نے کہا ہے کہ حضرت زکریا نے دور کھڑے ہو کے دعا کیوں نہیں کی، وہیں سے کھڑے ہو کے دعا کیوں نہیں کی، خاص اس جگہ پر کیوں آئے؟ اس لیے کہ جگہوں کے تبدیل ہونے سے دعا کی تاثیر میں بھی فرق آتا ہے. جگہ بدل جائے، ہر جگہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ہر جگہ دعا میں وہ قبولیت نہیں ہوگی. یعنی میں اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہوں تو اللہ عطا کرنے والا ہے، لیکن اگر وہی دعا میں نجف اشرف مولا علی کے مزار میں جا کے مانگوں گا اس کا کچھ اور اثر ہے، اس کی کچھ اور تاثیر ہے. پیغمبر کے مزار پہ جا کے مانگوں گا اس کا کچھ اور اثر ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ منت مراد مانگنا اور تعویذ یہ ائمہ سے بھی نقل ہوئے ہیں اور بزرگان دین سے نقل ہوئے ہیں، لہٰذا مطلق تو اس کی مخالفت اور اس کی کوئی اس کے خلاف نہیں کہا جا سکتا کچھ. لیکن اگر اس میں خالص معیار نہ ہو اور دینے والا خود اس قابل نہ ہو جو دھاگا دے رہا ہے، جو تعویذ دے رہا ہے، تو وہ دیکھنے کی بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے تعویذ، دھاگے اور جادو ٹونے کرتے ہیں. اب یہ ایک اور مرحلہ ہے. جادو ٹونے، تعویذ، دھاگے، کچھ کروانا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی کسی پر کچھ نہیں کرواتا. اب مثال بھی دی ہے، مثلا بیوی کا شوہر پر، ساس کا بہو پر، دوسرے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے ہم کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر بہت سخت تعویذ کیا ہوا ہے. اس تعویذ یا جادو کا جواب کس طرح سے لیں، اس کی شرعی حیثیت اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. یہ جو سوال ہے، جو آخر تک سوال پہنچا ہے، یہ زیادہ تر گمراہی ہے. کوئی کسی پہ کچھ نہیں کروا سکتا، کوئی کسی پہ کچھ نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ خود کمزور نہ ہو. میری روحانیت کمزور ہے، میری طہارت ناقص ہے، میری عبادتیں ناقص ہیں، وہ مزہ اور وہ لطف اور وہ کیفیت میری روحانیت میں نہیں ہے. لہٰذا جب انسان کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں بھی اٹیک کرنے لگتی ہیں. ایک تو یہ قاعدہ ذہن میں بٹھائیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی کچھ کروا سکتا ہے. کوئی کچھ نہیں کروا سکتا، خود انسان اپنے اوپر کروا رہا ہے. بندش کوئی کسی کی نہیں کروا سکتا. اللہ رزق دینے والا ہے. میں اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی تدبیر اور اپنی حکمت سے دوری کو کسی اور کے اوپر ڈال کے کہوں کہ مجھ پہ تعویذ ہو گیا، مجھ پہ بندش کروا دی. کوئی اگر کروا بھی دے، یعنی کہیں جائے کروانے کے لیے، تو اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے اس کی. اسے کہیے جاؤ کرواؤ ہمارے پر کچھ، بلکہ شوق سے کہو کہ ہمارے پر کچھ تعویذ کروا کے دکھاؤ. وہ جو تعویذ کر رہا ہے وہ کون سا؟ ویسے بھی منفی کاموں کے اندر
اللہ برکت نہیں دیتا۔ قبلہ صاحب آج ہمارے زائرین ایران سے پاکستان کے لیے بائی روڈ روانہ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دوسرے تمام زائرین کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تمام زائرین کی حفاظت فرمائے۔ مولانا صاحب بارہ میں امام کے ظہور کی جو چند بڑی نشانیاں ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور یہ جو داعش تنظیم عراق میں خارجیوں کی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ کیا یہ وہی سفیانی لشکر تو نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے وہ امام کے ظہور سے پہلے نمودار ہوگا؟ انہوں نے خود کہنا شروع کر دیا، نحن السفیانیون نحن الامویون، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے ہم بنی امیہ ہیں۔ ابو بکر صاحب جو ان کے سالار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنی امیہ ہیں، ہم ابو سفیانی ہیں، اور ہم سفیانی کا لشکر ہیں، اور سید نفس زکیہ کو اور حسنی سید کو جو ہے وہ ہم قتل کریں گے، اور حسنی سید جو ہیں وہ سیستانی ہیں، ہم انہیں مارنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ اس کا خطاب ہے، لیکن اس کے کہہ دینے سے تو یہ سفیانی نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، ہمارے صاحبان سیاست لوگ بہت اچھی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا ضرور ہے کہ یہ عالمی سازش کا حصہ ہے۔ جب شام میں اب سے 1.5 سال پہلے، آپ نے 2 سال پہلے کہہ لیجئے، جب شام میں یہ فساد شروع ہوا تو پاکستان کا سارا میڈیا، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے آزاد ہے یہاں پر صحافت، کتنی آزاد ہے یہاں پر میڈیا، کتنے آزاد ہیں یہاں پر افکار، سیاستدان، صاحبان اختیار کتنے آزاد ہیں۔ کہ 1.5-2 سال پہلے جب شام میں مسئلہ ہوا تو سب نے لکھنا شروع کیا کہ وہاں شامی حکومت جو ہے وہ شہریوں پر بمباری کر رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ کہنا شروع ہوئے کہ باغیوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ اب یہ وہی افراد ہیں جو عراق میں داخل ہوئے ہیں، اور کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سعودی حکومت نے بہت کچھ باتیں کی، اب وہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ یہی افراد ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے بھی کچھ حصوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب سے کرنسی بھی مجھے کل ایک دوست نے دکھائی، جو سعودی عرب سے انہوں نے عراق کی ایک نوٹ چھپا ہے کہ عراق میں اپنی حکومت علیحدہ بنانا چاہتے ہیں۔ مختلف غیر مسلم ممالک کے حکمران پریشان ہیں کہ ان ممالک کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بعد میں کھلے کہ داڑیاں تو تھیں جی، بظاہر نمازیں تو تھیں، مگر یہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ کوئی بعید نہیں ہے کچھ عرصے بعد یہ بھی کھلے۔ ابھی انہیں آئے ہوئے 5 دن نہیں گزرے تھے کہ امریکہ کا جو وزیر ہے وہ جا کر مل رہا ہے لوگوں سے، اور ان سے علیحدہ وطن اور علیحدہ صوبے کے مذاکرات کر رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ اور ابھی تو کچھ طے نہیں ہو رہا، ابھی تو ان کے بارے میں کچھ ان کے خط و خال نہیں پتا، تم ابھی سے ان کے بارے میں طے کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اوپر سے یہ پوری طرح سے سازش ہے۔ ایک خطہ سعودی عرب کو دانت دکھانے کے لیے، شام کو غرانے کے لیے، عراق کو تنگ رکھنے کے لیے، ایران کے لیے الجھنیں بڑھانے کے لیے ایک ایسا خطہ ان کو مل گیا ہے جو تینوں بارڈروں سے مل رہا ہے، شاید ایک اور کوئی بارڈر سے ملتا ہے، تاکہ 3 ممالک 4 ممالک کے لیے ایک مشکل کھڑی کرتے ہیں۔ جیسے آج تک کشمیر کا مسئلہ دونوں ممالک کے لیے مسئلہ ہے، اسی طرح یہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا دو ایسے لوگوں کے درمیان صلح کروائی جا سکتی ہے جو دونوں غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہر وقت موبائل فون پر غیر شرعی باتیں کرتے ہوں اور ان کے ساتھ غیر شرعی حرکتوں کا ارتکاب بھی اپنی زبان سے کریں؟ بہر آپ بہت کھل کے سوال کرتی ہیں مجھ سے یا کرتے ہیں، اب میں بھی امین ہوں، مجھے سارا سوال تو پڑھنا ہے۔ بہر ہر کسی کے سامنے اور اس بات کا یقین بھی ہو کہ وہ دونوں دوبارہ صلح ہو جانے سے پھر وہی عمل دہرائیں گے اور لوگوں کی ناموس کو پامال کریں گے۔ نہیں، 2 مومن کہاں ہیں بھائی؟ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے 2 مومنین کے درمیان صلح کرواؤ، اور اگر ایک بغاوت کرے تو اس کے مخالف ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ امر الہی کے آگے حاضر ہو جائے۔ صلح کروانے کے اصول بیان کیے نا قرآن مجید نے، یہ تو نہیں کہ وہ مومن شناختی کارڈ کا مومن ہے اس میں صلح ہونی چاہیے۔ شناختی کارڈ والے مومن کی بات نہیں ہو رہی، جو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے امر کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی صلح ان مومنین کے درمیان جھگڑا ختم کروانا ہے۔ صاحب دعا کروائیں، ایک مریض ہے تقریباً 10 سال سے
کبھی آرام آ جاتا ہے اور پھر ویسی طبیعت ہو جاتی ہے۔ اللہ امام سجاد کے صدقے میں اس مریض کو شفا عطا کرے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عالم دین نے کہا کہ نوحہ اور منقبت شیعہ قوم کی کو سلانے کا بہترین ذریعہ ہے، اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ بالکل نہیں، نوحہ اور منقبت شیعہ قوم کو جگانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کی عقیدت سے نہیں کھیلا جائے۔ احترام مطلق اس ٹائپ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ شیعہ قوم کو سلانے کے لیے نوحہ اور منقبت نہیں ہے۔ اگر کوئی نوحہ آپ کو دکھائی دیا ہے، کوئی منقبت آپ کو دکھائی دی ہے، تو اس کا مطلب سسٹم ہی توڑ گئے۔ اگر ہمارے ممبر پر غیر ذمہ دار خطیب آ کر بیٹھ رہا ہے تو کیا ممبر ہی ہٹا دیں؟ ہمیں خطیب بدلنا ہوگا نا، ہمیں ذاکر تبدیل کرنا ہوگا، ممبر تو نہیں ہٹائیں گے۔ نوحہ اور منقبتوں نے تبلیغ کی ہے، شعر کے ذریعے جو تبلیغ ہوتی ہے، میری 2 گھنٹے کی تقریر ایک شعر کے برابر ہی نہیں کر سکتی۔ میں 2 گھنٹے تک خطاب کرتا رہوں اور اس 2 گھنٹے کے خطاب کا جو اثر جانا ہے وہ ایک شعر پڑھ دیا جائے، ایک شعر کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس لیے نوحہ اور منقبتوں کے ذریعے، ہاں دیکھیں وہ کسی ایک مثال کے اندر اگر آپ کو ایسا دکھائی دے گیا ہے تو مطلق اس سسٹم کو نہیں توڑا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کے حضرت عائشہ کا احترام کریں جس طرح مولانا عباس کے علم کا احترام کرتے ہیں۔ بھائی جان آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، یہ سوال کر رہا ہے نا، غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ توہین نہ کرنا احترام کرنا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھئی اب سوال بہت زیادہ ہے جی، نہیں 3-4 لے لیں، بہت دیر ہو گئی نہیں، یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، یہ تقریباً مجھے لگتا ہے 30-40 سوال ہیں۔ رحم، اچھا میں سمجھا کہہ رہے ہیں رحم رحم رحم۔ کل سوال نہیں دیجیے گا، کل سوال نہیں دیجیے گا، مگر کیسے ہوگا یہ؟ جی آپ نہیں لیں گے، آپ مجھے نہیں دیجیے گا۔ اچھا کل سوال نہیں دیجیے گا، ان سوالات کے جواب کل انشاءاللہ کریں گے۔ یا اللہ ہمارے اس بولنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائے، سنی شیعہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما۔ ہمیں معارف اور مفاہیم اسلامی اور قرآنی سے آشنائی عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک فرزند زہرا کو ہم سے راضی فرما۔ بلندر صلوات۔